بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 68۔ افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، تو کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ دھسا دے تمہیں کہیں خشکی میں ہی۔ یخسف، خسفہ کہتے ہیں نا دھسا دینا، یعنی جب تم جان بچا کر، سمندر کے پیچھے بات ہو رہی تھی نا، خشکی پر آتے ہو تم جان بچا کر، تو پھر تم اللہ کی ناشکری کرتے ہو، پھر اس سے اپنے رب سے منہ موڑ لیتے ہو، بھول جاتے ہو کہ تم نے وہاں بیٹھ کر پریشانی میں، تکلیف میں، جب سب پھنس گئے تھے، تم نے کیا کیا وعدے کیے تھے۔ کیا تمہیں اس بات سے خوف نہیں آتا کہ اگر اللہ چاہے تو تمہیں خشک زمین کے اندر دھسا دے؟ کیا خشکی پر لوگوں کو موت نہیں آتی؟ تمہارے لیے خطرہ صرف سمندر میں نہیں بلکہ زمین بھی بڑی خطرناک ہے تمہارے لیے، تو تم کتنے کمزور ہو۔ او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجد لکم وکیلا، یا وہ بھیج دے تم پر حاصبا، پتھروں والی بارش۔ حصبہ کہتے ہیں کنکری یا بادل جو اولے برسائیں، یا آندھی جس میں کنکر ہو، جیسے سینڈ اسٹارم ہوتا ہے نا، تو تم کہاں بچ کر جاؤ گے؟ لا تجد لکم وکیلا، تو تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ملے گا، تم کسی کو نہیں پا سکتے بچانے والا۔ وکیل جو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ بچاتا ہے نا، انسان کو مدد کرتا ہے گا، اس کو سزا سے بچاتا ہے گا۔ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تم دیکھو ابرہا کا لشکر کے ساتھ کیا ہوا، اس کو بھی کیسے کنکریوں کے ذریعے ختم کر دیا گیا، قوم لوط پہ کیسا عذاب آیا۔ تو یہ پانی، یہ زمین، یہ ہوا، یہ کنکر، یہ آسمان، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور ایسی بارش اور ایسے اولے اور ایسے پتھر گرا سکتا ہے گا عذاب کے طور پر تم پر۔ تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کسی خوفناک آندھی سے بھی ہلاک کر سکتا ہے گا اگر تم سمندر سے بچ کے زمین پر آ چکے ہو۔ آیت 69 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ام امنتم ان یعیدکم فیہن تارۃ اخری، یا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ اسے تمہیں پھیر کے لے جائے تو دوبارہ سے اس میں دوسری مرتبہ، یعنی ایک مرتبہ اگر تم اس کو سمندر بھی لے لیں یا پھر کوئی بھی آپ کنڈیشن لے لیں جس میں کبھی آپ پھنس گئے تھے اور اس میں آپ نے اللہ سے دعا کری کہ اور اللہ نے آپ کو نکال دیا اور پھر آپ نافرمانی پہ وہی کر رہے ہیں، تو کیا تم دوبارہ اس کنڈیشن میں نہیں آ سکتے؟ جیسے ایک بندے کا ایک دفعہ گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کیا وہ ڈرائیونگ کرنا چھوڑ دیتا ہے گا؟ تو تمہاری ناشکری اور شرک کی وجہ سے تمہیں پھر دوبارہ ڈبو سکتا ہے گا، پھر دوبارہ تمہیں ایسی کنڈیشن میں مبتلا کر سکتا ہے گا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ دیکھو تو صحیح۔ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ، اور پھر بھیج دے تم پر وہ ہوا کا زوردار جھکڑ۔ قصف کہتے ہیں کہ طوفانی ہوا جو توڑ پھوڑ کر رکھ دے۔ فَيُغْرِقُكُم بِمَا كَفَرْتُمْ، اور سو تمہیں وہ غرق کر دے تمہارے کفر کی پاداش میں، نافرمانی کی وجہ سے جو تم ناشکری کر رہے ہو۔ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا، پھر تم نہ پاؤ گے ہمارے خلاف کوئی بھی تبیہ، باس پرس کرنے والا، تعاقب کرنے والا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو فل اتھارٹی والا ہے گا، وہ جس کا جیسا چاہے معاملہ کرے، وہ کل اختیار رکھتا ہے گا۔ خالق کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے تم، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں کہ یہ اس کے ساتھ، اس بندے کے ساتھ کیا کیا۔ سورۃ الشمس میں آتا ہے کہ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور کوئی اس کی پوچھ کرنے والا نہیں کہ اس نے کسی کا کیا معاملہ فرمایا، اس سے کون پوچھنے والا ہے گا۔ اللہ تعالیٰ تو بہت حلیم ہے، وہ تو بہت بردبار ہے، وہ تو بہت غفور الرحیم ہے، وہ تمہیں کتنی دفعہ موقع دیتا ہے، فراہم کرتا ہے گا کہ تم اے بندے میری طرف لوٹ آؤ۔ لیکن اللہ کی نافرمانی جو ہے نا، وہ دنیا میں بھی بندے کے لیے مصیبت و عذاب کا سبب بنتی ہے گی۔ دنیا میں جو بھی پریشانیاں، تکلیفیں لاحق ہوتی ہیں ہمیں، وہ سب ہمارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہوتی ہیں گی۔ تو ہمیں اپنی اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم آخر کر کیا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، اپنے رب کی نافرمانی کر کے چھپ کہاں سکتے ہیں گے؟ زمین ہو یا سمندر ہو، آسمان کے اور زمین کے درمیان میں ہی ہیں ہم، اور ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، وہ کسی کے ذریعے بھی ہمیں عذاب دے سکتا ہے گا، کسی کے ذریعے بھی ہماری پکڑ ہو سکتی ہے گی، اور وہ خالق کائنات ہے، اس رب کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے گا۔ تو ہمیں اپنی روش پہ غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم ناشکری کی اور نافرمانی کی روش پہ تو اپنی زندگی نہیں گزار رہے کہ جب پریشانیاں، تکلیفیں آتی ہیں گی تو ہم اللہ اللہ کر کے وظائف کرنا شروع ہو جاتے ہیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے چھٹکارا دیتا ہے گا تو ہم واپس اسی ڈگر پہ لوٹ جاتے ہیں گے جیسے پچھلی زندگی میں کر رہے تھے۔ یا واقعی میں کوئی پریشانی، تکلیف جو آتی ہے گی وہ ہمیں ہمارے رب سے اس طرح جوڑتی ہے گی کہ ہم اپنے رب کی فرما برداری کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔